توبہ ہر مومن کی ضرورت ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ سے دور ہو گیا تھا، وہ پلٹ کر پھر اللہ کی طرف آ جائے، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ گناہوں کے ذریعے، بے دینی کے ذریعے بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے، اور جب سچی توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آتا ہے۔ عربی زبان میں تابہ یتوبو کے معنی لوٹنے کے اور پلٹ کر آنے کے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 مقامات پر توبہ کا ذکر فرمایا ہے۔ توبہ کرنے کا حکم اللہ نے دیا۔ ابھی عشاء کی نماز میں جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، پڑھی گئی، اس میں بھی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، سچی توبہ۔ میرے بھائیو بزرگوں، آدمی اگر اپنی اصلاح کرنا چاہے تو انسان کی اصلاح کا سب سے پہلا زینہ کہتے ہیں سیڑھی کو، اپنی اصلاح اور درستگی کی پہلی سیڑھی توبہ ہے۔ توبہ کے بغیر ہم یوں سمجھیے کہ اصلاح کا ایک قدم بھی ہم نہیں اٹھا سکتے۔ تو سب سے پہلے جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری اصلاح ہو جائے تو اسے توبہ کرنا پڑتا ہے، یعنی پچھلی زندگی میں جو کچھ اللہ کی نافرمانیاں ہوئی ہیں، ان نافرمانیوں پر آدمی کو افسوس ہو، اور ان نافرمانیوں کے نتیجے میں جو نقصان اس کا ہوا ہے آخرت کا، اس نقصان کا اسے احساس ہو، اور آئندہ پھر وہ نافرمانیاں، وہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو۔ اس کو کہتے ہیں توبہ۔ تو توبہ ہم سب کی ضرورت ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے رہنا ہے۔ سورہ توبہ کو توبہ نام اس لیے دیا گیا کہ اس سورت میں صحابہ اکرام کا ایک واقعہ ہے۔ صحابہ اکرام میں سے کچھ صحابہ سے غلطی ہو گئی، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جانا تھا لیکن وہ نہیں جا سکے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کر کے واپس لوٹے تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ جتنے لوگ نہیں آئے تھے جہاد میں، ان سے کوئی گفتگو نہ کرے، ان کا سماجی بائیکاٹ کر دیا جائے۔ چنانچہ ان کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا۔ پورے مدینہ منورہ میں کوئی صحابی ان سے نہ ان کو سلام کرتا تھا، نہ ان سے گفتگو کرتا تھا۔ چنانچہ یہ سلسلہ قریب 1 مہینے تک چلتا رہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ تو چونکہ ان کی توبہ کے قبول کیے جانے کا ذکر اور ان سے جو غلطی ہو گئی تھی اس کا ذکر اس صورت میں ہے، اس لیے اس کو سورہ توبہ کہتے ہیں۔